جن کی وجہ سے میں سنی بنا، اور پھر آج اس پوزیشن میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں صرف مفتی اعظم کو حضرت کہا جاتا تھا، باقی سب مولانا فلاں ہوتے تھے۔ سلطان پور، یہاں حضرت استاذ محترم امام علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب تشریف رکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مجھ سے کہا تو دوستی ہماری ختم۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے حضور، آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ مشکلات کا سامنا تو کچھ خاص نہیں کرنا پڑا۔ جی ابتدائی تعلیم تو والد ماجد نے دی، پھر اس کے بعد فارسی کی کچھ تعلیم پائی، جی پھر میرا داخلہ اسکول میں کرایا گیا۔ اسکول میں تعلیم کے دوران علامہ مشتاق احمد نظامی کی کتاب خون کے آنسو کے مطالعے سے جی میرا دل اچاٹ ہو گیا کہ میں اسکول میں نہ پڑھوں، جی مدرسے میں پڑھوں اور دین و مذہب کی حقانیت کو سمجھوں۔ ماشاء تو میں گھر بیٹھ گیا۔ والد صاحب، گھر کے لوگ بہت ناراض ہوئے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا پڑھوں گا تو مدرسے میں، نہیں تو پھر نہیں پڑھوں گا میں۔ جی بالآخر میرا داخلہ دارالعلوم لطیفی کٹیہار، جو ایک گول مول، بلکہ اس کے جو اصل کارکرتا لوگ تھے وہ دیوبندی ہی تھے، اساتذہ بھی زیادہ تر دیوبندی تھے، اس مدرسے میں کرایا گیا۔ جی 1 سال کسی طرح وہاں تعلیم پائی۔ اسی دوران والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر میں میرے ایک بڑے محسن، جن کی وجہ سے میں سنی بنا، اور پھر آج اس پوزیشن میں مجھے دیکھ رہے ہیں جی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے رشتہ دار بھی تھے۔ جی انہوں نے مجھے جامعہ نعیمیہ بھیج دیا، مراد آباد۔ 1 سال وہاں تعلیم پائی۔ اس کے دوران حضور مفتی اعظم جامعہ نعیمیہ تشریف لے گئے، جی تو ان سے مرید ہو گیا، ماشاء اللہ۔ جہاں اور بہت سے لوگ ہوئے۔ 1 سال کے بعد پھر چلا آیا بریلی شریف، جی اور بریلی شریف میں تعلیم پائی۔ دوران تعلیم ہی حضور مفتی اعظم کے ہاں ان کی بارگاہ میں میرا آنا جانا رہا، اور درسیات تو جس انداز میں پڑھی اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں مجھے دستیاب ہوئیں، میں نے خاص طور سے مطالعے میں رکھی۔ ماشاء اللہ۔ پھر وہاں سے 1 سال کے بعد چلا آیا سلطان پور، جہاں حضرت استاذ محترم امام علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب تشریف رکھتے تھے۔ جی وہ چونکہ وہاں پہنچے تھے امتحان کے لیے، جی جوانی کی عمر تھی ان کی، سیاہ داڑھی اور وہ کالر والی قمیص جو اس زمانے میں لوگ پہنتے تھے، جی وہ پہنتے تھے۔ تو میں اور جن لوگوں نے پہلے کبھی حضرت خواجہ صاحب کو نہیں دیکھا تھا، نام سن رکھا تھا، جی مراد آباد میں بھی، بریلی میں بھی سنتا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ شاید یہاں دورے میں داخلہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جی امتحان سے پہلے کی بات ہے، وہاں کے امتحان، سالانہ امتحان سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خواجہ مظفر حسین، جن کا تذکرہ اتنا سن رکھا تھا کہ بہت ہی معقولی آدمی ہیں، وہ یہی ہیں۔ پھر ان کا امتحان تو میری کتابوں کا امتحان تو ان کے پاس ہوا نہیں، وہ اونچی کتابوں کا امتحان لے رہے تھے، جی غالباً ملا جلال کا امتحان لے رہے تھے وہ، تو ہم لوگ باہر سے سن رہے تھے۔ جی جو ملا جلال کے طلباء تھے، انہوں نے کتاب کھولی، عبارت پڑھی، تو حضرت خواجہ صاحب نے ٹوکا کہ دیکھ کے پڑھیے۔
انہوں نے پھر پڑھی, کہا بھائی دیکھ کے پڑھیے. جی انہوں نے کہا حضرت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا لائیے کتاب دیکھی تو کتاب دیکھ کے فرمایا کہ تو غلط چھپی ہے. جی اب وہ طالب علم نے کہا نہیں حضرت یہ کہ یہی کتاب تو ہم لوگوں نے پڑھی ہے, استاد کے سامنے بھی ہماری یہی کتاب تھی. تو حضرت ناراض ہوئے کہ خود غلطی کرتے ہو, جی بدنام استاد کو کرتے ہو, ان کے سامنے نہیں رہی ہوگی, دوسرا نسخہ رہا ہوگا. جی کیا کہا جائے, اتنے میں جن کے پاس وہ کتاب تھی وہ خود بھی تشریف لائے, جی اور ان کا کیا ہو رہا ہے بھائی, تو بتایا گیا کہ ایسی بات ہے. انہوں نے کتاب لی, دیکھنے کے بعد کہا نہیں صحیح تو ہے. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیسے صحیح ہے, جی مطلب تو یہ ہے, عبارت یہ کہہ رہی ہے, خبط ہے عبارت میں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تعویل کی جائے گی کہ صاحب وہ محذوف ہے. جی خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر محذوف ہی کہنا ہو تو پوری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں, ایک لفظ شروع کا ایک لفظ آخر کا اور پوری کتاب ہی محفوظ, یہ محذوف مان لیجیے. جی خواجہ صاحب نہیں مانے تو کتاب گئی پھر تصدیق کے لیے کہ کن کی بات صحیح ہے. میرے استاد حضرت حاجی جی مومن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے دیکھا اور نسخے بھی دیکھے گئے تو فرمایا بات جو کر رہے ہیں وہ خواجہ صاحب کی صحیح ہے, مگر ساری کتاب نسخوں میں تو یہی ہے, سارے نسخوں میں یہی ہے, اب کیا کیا جائے. پھر حضرت خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت کے ہاں نسخہ اس کا ہو سکتا ہے. جی حضرت اس زمانے میں صرف مفتی اعظم کو حضرت کہا جاتا تھا, باقی سب مولانا فلاں ہوتے تھے. حضرت کے ہاں سے کتاب لائی گئی تو حضرت خواجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہی نکلا. وہی جی پھر تو میں لٹو ہو گیا, میں چلا آیا حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ سلطانپور. جی سلطانپور میں پڑھنے لگا. سلطانپور سے آخر سال میں پھر بریلی شریف چلا گیا حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں چھٹی کے موقع پر. جی رمضان کی چھٹی وہیں گزاری, حضرت کے ساتھ ہی رہا, اور کھانا بھی میرا حضرت کے ہاں سے آتا تھا. عید کے بعد حضرت نے سفر میں ساتھ رکھ لیا, جی مختلف اسفار ہوئے, اور پھر ایسا ہوا کہ میں یہ سوچ کر کہ میرا ناغہ ہو رہا ہے, حضرت سے کہا کہ حضور تمام ساتھی سبق پڑھ رہے ہیں, میں یہاں ہوں, میرا ناغہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا اچھا اس سفر سے آ جائیں تو دیکھا جائے گا. وہاں سے آنے کے بعد پھر کہا تو فرمایا فلاں سفر سے آ جائیں تو دیکھا جائے گا. اسی طرح ٹلتا رہا. تو میں طالب علم تھا, حالانکہ حضرت کے ساتھ رہنے میں جو بات تھی جس کا جو اب سمجھ میں آئی ہے اس وقت سمجھ نہیں پایا. ایک دن حضرت کی بارگاہ میں چلا گیا کہ حضور میں جا رہا ہوں. جی حضرت نے فرمایا فی امان اللہ. پھر میں چلا آیا, دل میں سوچتا ہوا آیا کہ حضرت کی میں نے اتنی خدمت کی, ساتھ رہا, حضرت نے میرے آتے وقت میرے لیے دعا نہیں کی, بس صرف ملال تھا کہ دعا نہیں کی, مجھے دعا نہیں دی. میں چلا آیا. اتنے میں دارالافتاء میں کام کرتے تھے اس وقت ایک مولانا تھے ہمارے کشن گنج کے ہی, مولانا طاہر حسین صاحب. وہ پہنچے دارالافتاء اور حضرت سے ملنے گئے. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مولوی مستر کو دیکھا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو چلے گئے. وہ چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ سلطانپور چلے گئے. فرمایا استغفر اللہ, پتہ نہیں کیسے میں نے ان سے ملے بغیر چلے گئے, یہ فرمایا. تو مولانا طاہر نے بتایا کہ نہیں حضرت مل کے گئے, آپ نے فی امان اللہ کہا. تو حضرت نے فرمایا کہ جائیے اسٹیشن سے واپس لائیے. پتہ نہیں میں نے کس عالم میں کہہ دیا. جب تک وہ اسٹیشن پہنچے پلیٹ فارم پہ
قدم رکھا، گاڑی آ چکی تھی، میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کھل گئی. جی انہوں نے بھی مجھ کو دیکھا، میں نے بھی ان کو دیکھا، لیکن بات نہیں ہو پائی. جی میں چلا گیا. شام کو بریلی وہاں سلطان پور پہنچا تو دوسرے دن صبح جب کلاس میں گیا، کلاس کیا خیر صاحب کے یہاں. گرمی کے دن تھے، دوپہر کو کھانا کھا کے زور کی نماز پڑھ کے لیٹا. ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک طالب علم نے آ کے مجھے جھنجھوڑ کے جگہ دیا. جی کہا حضور مفتی اعظم تشریف لائے ہیں. گھبرا گیا. اسی عالم میں پہنچا، دیکھا کہ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہیں، اساتذہ محتمین صاحب سب لوگ جی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، جی کار سے گئے تھے. فرمایا یہ دونوں صاحبان حضرت صدر الشریعہ کے مرید ہیں، ان کے معاشی حالات کچھ ناسازگار ہو گئے تھے، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر حالات درست فرما دیے تو کار خریدوں گا. جی اور میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو بٹھا کر حضرت صدر الشریعہ کے ہاں فاتحہ کے لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی جی اور یہ نئی کار خریدے. تو آپ کے روانہ ہو جانے کے بعد کل یہ لوگ وہاں آئے، وہاں سے پھر مجھے آج بٹھا کے یہاں لے کے جا رہے ہیں گھوسی. تو میں نے چاہا کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، میں نے دعا بھی نہیں کی آپ کے لیے، جی اسی لیے فیض آباد کے راستے سے جانے کی بجائے یہاں تک آیا، یہاں سے پھر وہیں چلنا ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ بھی چلیے. جی اب پھر میں پھنس گیا اس وقت کی سوچ کے مطابق. جی بہرحال میں پھر حضرت کے ساتھ روانہ ہوا اور گیا. راستے میں عجیب و غریب حالات رہے، میں اداس. تو جہاں جو شہر آتا جی اور ہماری گاڑی گزرتی تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ فلاں شہر ہے، یہاں کی فلاں چیز، فلاں مٹھائی مشہور ہے. مشہور ہے. جی اے ڈرائیور، گاڑی روکو تو چکواتے تھے. حضرت نوٹ نکال کے مجھے دیتے تھے کہ دیکھو اس دکان سے خرید لو، لے کے آؤ، چکھ کے بتاؤ کیسی ہے. جی اسی طرح سے سفر رہا اور وہاں پہنچا گھوسی. گھوسی میں بھی ایک عجیب معاملہ پیش آیا. گھوسی میں بہت سے علماء تھے، حضور مجاہد ملت بھی تھے، حضرت حافظ عبد الرؤف صاحب بھی تھے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب بھی تھے، ظفر ادبی صاحب تھے، مفتی عبید الرحمن صاحب تھے، اور بہت سے لوگ علماء تھے. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ آپ پوچھتے رہتے ہو ان علماء سے پوچھو، بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھ کے دیکھو. میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو ان علماء سے ڈر لگتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرا نام کہہ کے بلاؤ. میں نے سب سے کہا، سب لوگ آ گئے. حضرت نے میرے تعارف میں جو کچھ فرمایا وہ میرے لیے دعا بن گئی. اور اس کے بعد فرمایا کہ بچہ پوچھ رہا ہے، آپ لوگ بھی جواب دیں، میں تو جواب دیتا رہتا ہوں. میں نے پوچھا، ایک بڑے عالم تھے ہمارے بزرگ، انہوں نے جواب دیا. میں نے اس پر اعتراض کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، پھر میں نے اعتراض کر دیا. بڑے ناراض ہوئے وہ. ادیبی صاحب مجلس میں بیٹھے نہیں، وہ باہر کھڑے دیکھ رہے تھے.
حضور مجاہد ملت. اچھا میں بھی چونکہ حضرت مفتی اعظم کا خادم تھا تو خادم کچھ بے تکلف ہوتا ہے اور ان کی بنسبت. جی وہ جب ناراض ہو گئے میرے اعتراض کرنے پر تو میں بھی اپنا میرا بھی انداز بدلا تھوڑا. حضور مجاہد ملت نے میرا ایک ہاتھ پکڑا جی اور دوسرا ہاتھ حافظ عبدالرؤف صاحب نے مجھے گھسیٹ کے لے گئے اوپر جی 2 منزلے پر کی چھت پر, مکان کی چھت پر, 2 منزلہ نہیں, جی 2 منزلہ نہیں تھا, مکان کی چھت پر. اور پھر وہاں سے مجھے 5 روپے کا نوٹ حضرت مجاہد ملت نے دیا. وہ فرمایا مٹھائی لے آؤ, صدر الشریعہ کے نام پہ فاتحہ پڑھو. میں نے فاتحہ پڑھی, حضرت نے دعا مانگی, جی خود بھی کھائی, مجھے بھی کھانے کے لیے کہا, حافظ عبدالرؤف صاحب کو بھی کھانے کے لیے کہا. ادیبی صاحب نے یہ سب دیکھا. میں باہر نکلا تو اشرفیہ کے بہت سے طلباء تھے, جی کچھ ہمارے علاقے کے بھی تھے. انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھ سے بحث کرنا چاہا. جی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آداب گفتگو یہ ہے کہ آپ میں سے ایک آدمی تیار ہوں اور میں گفتگو کروں, بقیہ لوگ خاموش سنیں. تو ایک صاحب بول پڑے کچھ, میں نے جواب دیا, بقیہ ہاں 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 کرنے لگے اشرفیہ کے طلباء. تو میں نے کہا نہیں, میں اس طرح گفتگو نہیں کروں گا. جی اگر سب کو شوق ہے تو آپ لوگ طے کیجئے کہ جس موضوع پہ گفتگو کریں گے جی اس موضوع پہ سب سے زیادہ کمانڈ کس کو ہے, اس کو ہے. وہ گفتگو کرے. پھر دوسرے موضوع پہ گفتگو کرنے کا شوق ہو تو دوسرا موضوع بتائیے, اور اس پہ جس کوئی ضروری نہیں کہ وہی گفتگو کرے. پھر دوسرا کوئی اگر زیادہ کمانڈ رکھتا ہو تو وہ گفتگو کرے. جی پھر تیسرا, اس طرح گفتگو ہے. خیر شروع ہوئی پھر گفتگو, مگر اللہ کا فضل رہا, مفتی اعظم کا فیض تھا جی کہ سب کو میں نے خاموش کیا. اور ابھی کرتا ہی جا رہا تھا کہ ادیبی صاحب جو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے وہ قدم بڑھاتے ہوئے آئے اور ان لڑکوں کو ڈانٹا جی اور مجھے قریب بلایا. وہ میرے بارے میں تفتیش شروع کی, انہوں نے مجھے سے سوال شروع کیا, جی کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. پھر اشرفیہ کی بڑی تعریف ہے کی اور یہ بتایا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیے, جی میں آپ کو خصوصی طور پر پڑھاؤں گا. مگر مجھے تو بدلی ہو گئی تھی. جی میں نے کہا نہیں, میں حضرت خواجہ صاحب سے پڑھ رہا ہوں, میری پڑھائی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے وہاں, اس لیے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کی تعریف بھی کی, نہیں بہت ویسے ہیں ویسے ہیں, پراڑ ہیں, لیکن یہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے, نہیں میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے حضرت مفتی عبید الرحمن صاحب جو میرے پرانے دوست تھے, جی ہمارے علاقے کے تھے, جی ان کو میرے پیچھے لگا دیا کہ اس کو پٹاؤ جی اور کسی طرح سے یہاں لے آؤ. جی مفتی عبید الرحمن صاحب نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا, میں ہر مرتبہ انکار کرتا رہا. اصرار کرنے لگے تو میں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھیے ہماری آپ کی دوستی ہے, اگر اس کے بعد پھر آپ نے مجھ سے کہا تو دوستی ہماری ختم. جی خیر اسی طرح ہوتا رہا. یہ ہے تعلیمی سفر کا انداز میرا. جی